الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ نے سبع مثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا۔ رسول سے خطاب کیا کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم قرآن عظیم عطا کیا اور وہ 7 آیتیں عطا کی جسے سورہ حمد کہتے ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ کیا، عظیم کتاب کا اور سورہ حمد کا، جسے 10 مرتبہ روزانہ ہر مسلمان پر واجب قرار دیا کہ وہ پڑھیں۔ تو تلاوت کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے، اسی لیے میں اس پروگرام انسانی بیداری میں بھی تلاوت قرآن کے لیے مولوی قاری قاصد صاحب سے خطاب کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن کی جو ہے اس سے پیش ہیں۔ آپ وہاں میرو سید مسجد کے اور مسلسل نماز رمضان میں پڑھا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام مومنین عالم اسلام کو ملکۃ الرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی شب ہے، تمام لوگوں کو اور خاص طور پر اپنے امام کو جو پردہ غیب میں ہیں ان کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اسلام کی وہ مثالی خاتون جس نے دنیا کو اویئر کرنے کے لیے، دنیا کو بیدار کرنے کے لیے، خاص طور پر عورتوں کو جو آج کے زمانے میں بھی نہایت ہی ہر مذہب میں ان کا قریب کسی نہ کسی طرح سے شوشن ہو رہا ہے، اس 1400 برس پہلے یہ خاتون ایسی اویئر تھی، یہ عورت، یہ بی بی، یہ جو حضرت محمد صاحب کی زوجہ تھیں، یہ اتنی بیدار تھیں کہ 1400 برس پہلے بھی یہ اس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ بہترین بزنس مین اور اپنے زمانے کی زبردست تاجرہ تھیں۔ لہذا آج پوری دنیا اسلام کی خدمت میں ہم ان کی وفات کی شب ہے تعزیت پیش کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں اپنے روزانہ کے اس پروگرام کے اوپر جو انسانی بیداری کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں اگر انسان بیدار ہو جائیں تو نہ کسی ظالم کا ظلم کام کر سکتا ہے، نہ کسی فریبکار کا فریب کام کر سکتا ہے، نہ کسی مجرم کا جرم پھل پھول سکتا ہے، نہ کسی کا کوئی حق دبا سکتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم بیدار نہیں ہیں۔ اگر ہم اویئر ہو جائیں گے، اگر ہم جاگروک ہو جائیں گے تو چاہے جس مذہب کے ہیں ہر جگہ اپنی جاگروکتا اور بیداری سے فائدہ پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کا ایک جہاں اعلان ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن مجید کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا ہے کہ اے پیغمبر، آپ وہ لوگ جو کہ غفلت میں پڑے ہیں ان کو ذرا متوجہ کرائیے، ان کو ڈرائیے کہ تمہارا وقت نکلا جا رہا ہے، تمہاری طاقت کا زمانہ، تمہاری انرجی کا زمانہ، تمہارے جو بہتر حالات ہیں اس کا زمانہ، تمہارے کھلتے ہوئے وجود کا زمانہ،
یہ اچانک ختم ہو جائے گا، اور پھر تمہارے پاس وہ کیفیت اور وہ صلاحیت اور وہ حالات اور وہ طاقت، وہ انرجی، وہ توانائی نہیں حاصل رہے گی کہ جس سے تم پھر سے کام کر سکو۔ لہذا ایسے وقت میں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں پچھتاوا ہوگا، کاش ہم جاگتے ہوتے، کاش ہم بیدار رہتے، کاش ہم نے اپنا وقت اس طرح خراب نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے راتوں کو جاگ کر کے موبائل میں یا دوسری چیزوں میں، خراب چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے علم حاصل کیا ہوتا، کاش ہم نے اپنی صحت کا دھیان دیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے وقت کی قیمت کو سمجھا ہوتا اور اپنے عظیم وجود کو، اپنے عظیم اس جسم کی قیمت، اس بدن کی قیمت کو سمجھا ہوتا، تو آج ہمیں افسوس نہ کرنا پڑتا۔ قرآن مجید اسی لیے ہوشیار کر رہا ہے، ہر انسان کو ہوشیار کر رہا ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں افسوس کرنا پڑے، حسرت کرنا پڑے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے یہ کیا کر ڈالا، جوانی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، بچپنا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور اب ہم ایسے حالات پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو قبل اس کے کہ یہ حالات ہوں، ہم نے یہ بیداری کا پروگرام جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں جو روزانہ شروع کیا ہے، کاش ہمارے جوان بیدار ہو جائیں، کاش ہماری بچیاں بیدار ہو جائیں، کاش ہمارے بزرگ بیدار ہو جائیں۔ کم از کم بزرگوں کی بیداری سے، عورتوں کی بیداری سے یہ فائدہ پہنچے گا کہ وہ اپنے ارد گرد پلنے والوں کو جس دن بھی جگ گئے اسی دن سویرا سمجھ کر ان کو بیداری کی طرف متوجہ کریں گے۔ آپ قرآن مجید میں غفلت کی طرف بہت زیادہ اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، زمانہ تو گزر جائے گا، دبے پاؤں چلا جاتا ہے زمانہ۔ یاسر صاحب، وقت آہستہ آہستہ گزر جاتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کل کیا تھے، آج کیا ہوئے۔ وہ کیا شعر ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہاں، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ کیا کہنا ہے، انسان کی عمر جو ہے آہستہ ڈھلتی جا آہستہ رہی ہے، ڈھلتی چلی جاتی ہے، ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ حسرت و یاس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں کتنے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن ہائے افسوس، وہ جو آہ سرد کھینچتے ہیں، وہ جو ٹھنڈی سانس کھینچتے ہیں، اس ٹھنڈی سانس میں کیا کرب ہے وہ نہیں محسوس کر سکتا کہ جس کا ابھی وقت برقرار ہے۔ لہذا ان اوقات کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن مجید جو انسانوں کو جگانے کے لیے، جو لوگوں کو جگانے کے لیے، اور لوگوں کے اندر بھری ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کے لیے، یہی جناب خدیجہ جو تھیں، انہوں نے اسلام مال جو کمایا، بزنس کے سلسلے میں اویل تھیں، مال کمایا، اور مال کما کے کیا کیا؟ تمام فاقہ کرنے والوں کو، تمام قرض داروں کو، تمام پریشان حال بزنس مین بیاپاریوں کو انہیں پیسہ دے کر کے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا۔ اویئر نہ ہوتی، جس زمانے میں عورتیں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، اس زمانے میں حضور کی یہ بیوی، حضور کی یہ زوجہ، حضور کی یہ پتنی وہ تھیں جنہوں نے پوری کائنات میں تجارت کا زبردست لوہا منوایا۔ اب آپ سوچیں حضور، یہ جی ذرا سا آپ یہ بتائیں، جناب خدیجہ نے بزنس کیا، کاروبار کیا، اور آج لوگ جو ہے کاروبار سے بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار نہیں ہے۔ یہی بات ہے، آدمی نوکری کرنا چاہتا ہے اور کاہلی کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے نفع اور نقصان کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں غفلت کا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ اگر غافل ہے تو آدمی کیوں غافل ہوتا ہے؟ ایک خاص وجہ بتا دوں مظہر صاحب، غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہ سمجھے کہ کوئی آدمی آخرت کو بہت یاد کرتا ہے تو وہ جگ رہا ہے، یا کوئی آدمی دنیا کی طرف بہت لگا ہوا ہے تو وہ گویا سو رہا ہے۔ نہ آخرت کی وجہ سے آدمی آخرت کا کام کرتے ہوئے دکھائی دے، جو ظاہر میں ہمارے معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے، ٹائم سے مسجد جا رہے ہیں، ٹائم سے مسجد سے آ جا رہے ہیں، ٹائم سے کھانا کھا رہے ہیں، ٹائم سے بیٹھ رہے ہیں، ٹائم سے اٹھ رہے ہیں، کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی برائی، یقیناً یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدمی بیدار ہے، یا ایک آدمی جو دنیا کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کے لیے میں ایک شعر سناتا ہوں، میرے خیال سے وقت میرا قریب تمام ہونے والا ہے، لہٰذا میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ امجد نجمی صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں، نہ دنیا باعث غفلت، یعنی دنیا غفلت کے لیے نہیں ہے، بے شک نہ دنیا غفلت کا ذریعہ اور سبب ہے،
نہ عقبہ وجہ بیداری اور نہ آخرت بیداری کے بیدار اور جاگروک ہونے کا سبب بنے گا۔ رہے جو تجھ سے غافل، اے خدا، اے پالنے والے، اے بھگوان، اے اللہ، اے ایشور، اے گاڈ، جو تجھ سے غافل ہو گیا یعنی جو تجھے بھول گیا، رہے جو تجھ سے غافل، ہم اسے غافل سمجھتے، یعنی جو اس سے غافل ہو گیا صحیح معنوں میں وہی غافل ہے۔ صحیح معنوں میں وہی بھولا ہوا ہے، چاہے دنیا کتنی بھی ہو مگر وہ بیدار نہیں سمجھا جائے گا، اور چاہے آخرت کے جو بظاہر کام کیے جاتے ہیں وہ کتنا بھی ہوتا رہے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے چلے آئے، روزہ ٹائم سے رکھ لیا اور افطاری کر لیا اور سحری کر لیا اور تو ایک دعا پڑھ لیا، سوچا بیداری کا کام ہو گیا۔ نہیں، اماموں کی دعائیں جو رات رات بھر پڑھنے والی ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ابھی ہم اللہ کی عبادت میں بھی جیسا بیدار ہونا چاہیے ویسے بیدار نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پالنے والے، ہم سب کو اللہ کی عبادت کے لیے ویسے بیدار کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو تجارت اور بزنس کی طرف متوجہ فرما۔ اے پالنے والے، بی بی خدیجہ کی کنیزی میں لا کر ساری دنیا کی عورتوں کو ایسا بیدار کر دے کہ دنیا کہہ دے کہ ہاں یہ عورتیں جناب خدیجہ کی کنیز ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔